سورہ نساء کی تفسیر شروع ہے۔ یہ مختصر تفسیر ہوتی ہے جس میں خلاصہ قرآن سمجھنے اس کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ تو سورہ نساء میں آج ہم پھر سے اللہ تعالیٰ کا فرمان پڑھیں گے اور رب ذوالجلال کے بتائے ہوئے احکامات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ 10 آیتیں سورہ نساء کی ہم پڑھ چکے، آج 11 نمبر آیت سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ 10 نمبر آیت میں بھی اور 9 نمبر آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے وراثت کے متعلق اجمالی طور پر بیان فرمایا کہ تمہاری وراثت میں تمہارے ماں باپ کا، رشتہ داروں کا، قریبیوں کا حق موجود ہے۔ اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ 11 نمبر آیت سے باقاعدہ طور پہ اس کو تفصیلاً ذکر کیا ہے۔ اس کو علم الفرائض کہتے ہیں، جو وراثت کے اور ترکے کے مسائل ہیں، علم الفرائض اس کو کہتے ہیں۔ اور اس کے متعلق یہ بات صوفیہ، علماء، مفسرین، محدثین کرتے ہیں کہ آدھا علم الفرائض ہے، یعنی آپ پورا علم دیکھ لیں اور اس میں آدھا علم الفرائض ہے، یعنی رشتہ داروں کا حق ان تک پہنچانا، ان کو دینا، اس کے بارے میں جو معلومات ہیں کہ کون کتنے حصے کا رشتہ دار ہے، تو یہ سمجھنا بھی ضروری ہے، اس کو پڑھنا بھی ضروری ہے، پھر اس پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ بعض دفعہ ہم پوچھ تو لیتے ہیں، جان بھی لیتے ہیں کہ جناب کیا حصہ بنتا ہے، اور پھر اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے ناگوار گزرتا ہے۔ تو آج ہم اس کے بارے میں تفصیلاً پڑھیں گے کہ ایک فیملی جو ہے اس کو کیسے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ خدا تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ یہ 11 نمبر آیت کی ہم نے تلاوت کی۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ لفظ وصیت جو ہے نا، وہ اسی سے ہے، یوصی مضارع کا صیغہ ہے کہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ کون؟ اللہ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے متعلق، تمہاری اولاد کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے کہ جب تم وراثت کی بات کرو، وراثت کا حصہ سمجھانے کی بات کرو، تو اپنی اولاد کو یہ بتا دو، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ تمہارے بیٹے کے لیے بیٹیوں سے 2 حصے ہیں، دگنا ہے، یعنی کہ ایک بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے۔ مثل حظ الانثیین، 2 کے برابر حصہ ہے للذکر، بیٹے کا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اگر بیٹا ہے اور بیٹیاں ہیں تو حصہ بتا دیا کہ بیٹوں کا حصہ دگنا اور بیٹی کا حصہ سنگل۔ پھر فرمایا اگر صرف بیٹیاں ہوں 2 یا 2 سے زیادہ تو ان کا کتنا حصہ بنے گا؟ 2/3، پھر ان کا 2/3 حصہ بنے گا جو اس نے چھوڑا ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، پس اگر ہوں صرف بیٹیاں، فَوْقَ اثْنَتَيْن، 2 سے زیادہ،
فلہن پس ان کے لیے ہے ثلثا 2/3 ما ترکا جو اس نے چھوڑا، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً اگر ہو ایک بیٹی، فلہن نصف اگر ایک بیٹی ہے تو اس کے لیے سارے ترکے کا آدھا، جو وراثت میں اس نے چھوڑا ہے اگر بیٹی صرف ایک ہے تو آدھا اس کی بیٹی کا ہو گیا۔ وَلِأَبَوَيْهِ اور اگر میت کے جو والدین ہیں اب ان کا حصہ ذکر کیا جانے لگا ہے اس صورت میں کہ اگر میت کا بیٹا ہو اور ماں باپ بھی ہوں، سمجھ آ رہی نا بات کی، میں جو بندہ فوت ہوا ہے اس کی اولاد بھی ہو اور ماں باپ بھی ہو، تو پھر فرمایا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، سدس کہتے ہیں 6 کو، اگر ان کان لہ مما ترکا ان کان لہ ولد، پھر اس کے ترکے میں سے چھٹا حصہ ماں کا، چھٹا حصہ باپ کا، اگر ہو اس کی اولاد، یعنی اگر اولاد والا فوت ہوا ہے تو اس کی پھر وراثت یوں تقسیم ہوگی کہ چھٹا حصہ جو ہے وہ ماں کو جائے گا، چھٹا حصہ الگ سے باپ کو جائے گا، جو باقی بچے گا وہ اس کی اولاد میں تقسیم ہوگا۔ اولاد میں کیسے تقسیم ہونا ہے؟ بیٹے کو 2 حصے، بیٹی کو 1 حصہ۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ اب دوسری صورت آ گئی کہ اگر اس کا بیٹا نہ ہو، ٹھیک ہے جی، صرف ماں باپ ہی ہیں پیچھے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ تو پھر ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے گا، باقی سارا باپ کو دے دیا جائے گا۔ اگر اولاد کوئی نہیں اور بندہ فوت ہو گیا، اس کی والدہ بھی زندہ تھی اور اس کا والد بھی زندہ تھا، اب اس کا جو ترکہ ہے مثال کے طور پہ یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ سارا اس کی وراثت ہے۔ اب اس کی اولاد کوئی نہیں، یہ فوت ہو گیا، ماں باپ زندہ ہیں اوپر، اب اس میں سے تیسرا حصہ جو ہے وہ والدہ کو دے دیا جائے گا، باقی سارا جو ہے وہ والد کو دے دیا جائے گا۔ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ تو ایسی صورت میں جب اولاد نہ ہو، ماں باپ ہوں، تو تیسرا حصہ ماں کو دے کے باقی سارا والد کو۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ اور جو فوت ہوا ہے اگر اس کے بہن بھائی ہوں، اب یہ الگ بات آ گئی، جو فوت ہوا ہے اگر اس کے بہن بھائی ہیں، اولاد تو کوئی نہیں، بہن بھائی ہیں اس کے، تو اب کیا کیا جائے گا؟ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ تو پھر اس کی ماں کو چھٹا حصہ دیا جائے گا۔ اگر بہن بھائی ہیں چھٹا حصہ ماں کو چلا گیا، اگر باپ زندہ ہے تو چھٹا حصہ باپ کو چلا گیا، جو باقی بچا وہ اس کے بہن بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ اچھا، جو باقی کیسے بچنا ہے، تقسیم کیسے کرنا، اس کے لیے اب یہاں پہ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک شرط لگا دی۔ میت نے یہ سارا چھوڑا ہے، میں مثال دے کے سمجھا دوں، یہ سارا میت نے چھوڑا ہے، بندہ فوت ہو گیا، یہ اس کا حصہ ہے۔ اب اس میں سے 1/3 یعنی 1 حصے کی وہ وصیت کر سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں بندہ میرا رشتہ دار تو نہیں ہے لیکن بینک کے اندر میرا 4 کروڑ پڑا ہے، اس میں سے فلاں بندہ میرے ساتھ بڑی نیکی کرتا تھا، میرے مرنے کے بعد 1 کروڑ اس کو دے دینا، ٹھیک ہے جی۔ اب کچھ حصہ یعنی 1/3 حصے کا وہ کسی اور کے لیے بھی، رشتہ دار کے لیے بھی، خاص طور پہ جس کے لیے مرضی وہ وصیت کر دے، 1 حصے کی وصیت کر سکتا ہے۔ نمبر 1 شرط لگا دی شریعت نے کہ جس کی اس نے وصیت کی ہے، بندہ فوت ہو گیا، یہ مال بچا ہے، اتنے کی اس نے کر دی وصیت، اب یہ نکل جائے گا سائڈ پہ، جو باقی بچ گیا اب اس میں سے قرآن کہتا ہے من بعد وصیت یوصی، اس کے بعد تقسیم والا عمل ہونا ہے، پہلے اس کی وصیت پوری کرنی ہے، بہا او دین، اور اس کے چھوڑے ہوئے مال سے اس کا قرضہ ادا کرنا ہے۔ یہ 2 کام پہلے کرنے ہیں بندے کے فوت ہونے کے بعد۔ کون کون سے؟ ایک اس کی وصیت پہ عمل، دوسرا اس کا قرضہ اس کے مال میں سے ادا کرنا ہے، اسی میں سے جو اس نے چھوڑا ہے، اتنا اس کا قرضہ ادا ہو گیا مثال کے طور پہ، باقی آدھا بچا،
اب اس آدھے کو تقسیم کیا جائے گا۔ ہمارے ہاں تو الٹی گنگا بہتی ہے، قرضے کی بات بعد میں دیکھا جائے گا، ہاں جی، قرضے کا کوئی نہیں سوچتا، حالانکہ ہونا کیا چاہیے قرضہ۔ اس کے اندر پھر یہ آیت کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے وصیت پوری کرو پھر قرضہ ادا کرو۔ آیت کی ترتیب یہ ہے، ترتیب میں کون سی چیز پہلے آ گئی؟ وصیت پوری کرنا۔ لیکن علماء، محدثین، محققین، فقہاء کا عمل کس پہ؟ وہ کہتے ہیں کہ وصیت بعد میں پوری کی جائے، قرضہ پہلے ادا کیا جائے۔ اس میں سے اس نے وصیت کی تھی اتنا فلاں کو دے دینا جب میں فوت ہو جاؤں، یا میرے بیٹے کو دے دینا خاص طور پہ، میری بیٹی کو دے دینا خاص طور پہ۔ اب پہلے اس کی وصیت نہیں پوری کرنی، پہلے اس کا قرضہ ادا کرنا ہے، قرضے کے بعد اس کی وصیت پوری کرنی ہے۔ اگر قرضہ دینے کے بعد کچھ باقی بچے تو اس میں سے تقسیم کریں، اگر قرضہ دینے کے بعد باقی بچا ہی کچھ نہیں۔ اچھا، قرضہ کیوں پہلے دینا ہے؟ اس کی چند وجوہات محققین علماء نے بیان کی ہیں۔ نمبر 1 کہ اس نے جو قرض لیا تھا وہ کسی کی امانت تھی، امانت کا واپس لوٹانا فرض ہے۔ جو اس نے وصیت کی ہے وہ نفلی عبادت ہے، تو فرض کو نفلی عبادت پر مقدم کیا جائے گا، اس لیے پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا پھر اس کی وصیت پوری کی جائے گی۔ نمبر 2، علماء کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ آیا، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ نے فرمایا کہ تم اس کا جنازہ پڑھ لو، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، اس کے ذمے قرض ہے، اس کے ذمے قرض ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، تم اس کا جنازہ پڑھ لو۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنازہ پڑھنے سے انکار کر کے امت کو بتا دیا کہ قرضے کی واپسی کی اہمیت کتنی ہے۔ خود جنازہ نہ پڑھ کے نبی پاک نے یہ پیغام دیا ہے کہ میں امام الانبیاء والمرسلین ہوں، رحمت للعالمین ہوں، شریعت میں جو چاہوں جیسے چاہوں کر دوں، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جس بندے نے فوت ہو گیا، قرضہ دینا تھا، محبوب خدا کہتے ہیں میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، تم اس کا جنازہ پڑھ لو۔ یہاں پہ 2 پیغام دیے، ایک پیغام اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے یہ دیا، امت کو بتایا کہ قرضہ واپس لوٹانے کی اہمیت کتنی ہے۔ جو نبی اپنے امتیوں میں سے بہترین امتی، یعنی وہ صحابی تھے نا، وہ صحابی رسول ہی تھے، اپنے امت میں سے بہترین امتی صحابی کا جنازہ فقط اس لیے نہ پڑھائیں کہ اس نے قرضہ ادا کرنا ہے، تو جو حضور کے امتی لاکھوں کروڑوں روپے لوگوں کے غبن کر کے قرضہ لے کے واپس نہیں کرتے، دنیا سے چلے جاتے ہیں، قیامت کے دن محبوب خدا کے سامنے کیسے جائیں گے؟ قیامت کے دن حضور کی شفاعت کبریٰ کے طلبگار کیسے بنیں گے؟ قیامت کے دن محبوب خدا ان لوگوں کی سفارش کیسے کریں گے کہ جب کہ خود محبوب خدا نے اپنے ایک صحابی کا جنازہ اس لیے نہیں پڑھایا کہ اس نے قرضہ دینا ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، تو وہ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام قیامت والے دن جو دنیا سے لوگوں سے قرضہ لے کے ہڑپ کر کے چلا گیا، تو محبوب خدا اس کی سفارش کیسے کریں گے؟ حضور اس کو کیسے بچائیں گے؟ خود ہی نہیں بچائیں گے کہ اس نے میرے دوسرے امتیوں کا حق کھایا ہے۔ اور پھر دوسرا پیغام نبی علیہ السلام نے یہ دیا، فرمایا تم باقی سارے پڑھ لو، صحابہ کو کہہ دیا تم پڑھ لو، یعنی کسی کو یہ گمان بھی نہ ہو کہ یہ کافر گیا دنیا سے، اس لیے فرمایا تم سارے پڑھ لو، تمہارا ہو جائے گا، لیکن میں نے نہیں پڑھنا، کیونکہ حضور کا عمل امت کے لیے ایک مثال قائم ہونا تھی، امت کے لیے وہ طریقہ بننا تھا۔ آپ نے خود نہیں پڑھا جنازہ، صحابہ کو کہا تم پڑھ لو، کیوں؟ تاکہ لوگوں کو یہ تو کم از کم پتہ رہے کہ جو قرضہ لے کے غبن کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ بشرطے کہ اس کے عقائد و نظریات درست ہوں مسلمانوں والے، وہ مرتا مسلمان ہی ہے، اس کے مسلمان ہونے میں شک نہیں ہے۔ جو قرضہ کسی کا غبن کر لے مسلمان تو رہتا ہے، لیکن محبوب خدا کے سامنے کیسے جائے گا؟ اب یہ تیاری اس نے خود کرنی ہے، اس لیے سوچنا چاہیے ہمیں۔
پھر اللہ کریم فرماتا ہے آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے ماں باپ، تمہارے آبا و اجداد، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے بیٹیاں، لا تدرون، تم نہیں جانتے، ایہم، ان میں سے کون، اقرب و قریب ہے، لکم نفعا، نفع کے اعتبار سے تمہارے لیے۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے ماں باپ اور تمہارے بیٹے، تم خود نہیں جانتے کہ تم کو نفع پہنچانے کے کون سی چیز یا کون سا رشتہ زیادہ قریب ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ بہن زیادہ فائدہ دے گی، نفع کس بات کا؟ آخرت کا، پیسوں کا نفع نہیں، زمین کا نفع نہیں، آخرت کے فائدے کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں تو معلوم ہی نہیں کہ کون نفع دیتا ہے۔ اب دیکھیے ہمارے ہاں چونکہ ہم برصغیر پاک و ہند میں رہنے والے لوگ ہیں، تو ہماری ملی جلی ثقافت ہے ہندوؤں کی اور ہماری، تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ ماں صرف صبح بیٹے کو اس لیے نہیں اٹھاتی نماز کے لیے، چل کوئی نہیں جاتی، تھکا ٹوٹا آیا ہے، چل کوئی نہیں، انہوں صحت نہیں سی ٹھیک، چل کوئی نہیں ہلے چھوٹا ہے پڑھ لے گا، انہوں تنگ نہ کرو، ستا رہن دو، کوئی نہیں اج کہڑا انہیں سکولے جانا، کوئی نہیں پہ لین دو، سو لین دو انہوں۔ یہ نفع نہیں کر رہی ماں نقصان کر رہی ہے۔ اس کے بیٹے پہ نماز پڑھنی فرض ہے، لیکن ماں کیا کر رہی ہے؟ ماں نفع نہیں دے رہی، اس کو نہ جگا کے ماں اپنے بیٹے کا نقصان کر رہی ہے۔ تو رب فرماتا ہے تم جانتے نہیں ہو تمہارے لیے نفع بخش رشتہ کون سا ہے۔ باپ اپنی اولاد کو لا کے باہر سے کوئی رشوت کا مال کھلا رہا ہے، کوئی ناحق کسی کا مال غصب کر کے لا کے کھلا رہا ہے، کوئی ڈکیتی کر کے، کوئی چوری کر کے، ہاں جی، کوئی ٹھگی لگا کے اپنی اولاد کا پیٹ پال رہے ہیں، تو کیا وہ اپنی اولاد کا حق ادا کر رہے ہیں؟ اچھا پھر ہمارے ہاں پنجابی لوگ ہیں ہم، پھر ہن کی کریے جی، بھوکے مر جائیے، جو چوری نہ کریے تے کی کریے، رشوت نہ لئیے تے کی کریے، وہ جی ہن نظام ہی سارا انجدا ہے۔ یہ اللہ پہ توکل نہ ہونے کی نشانی ہے۔ جب اللہ پہ توکل نہ ہو تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ میں نے تو ایسے غریب لوگ دیکھے ہیں جو خدا کی قسم سائیکل پہ پھر کے وہ محنت مزدوری کرتے ہیں، اور جناب والا اپنی 6 بچیوں کا 7 بچیوں کا جناب وہ پیٹ پالتے ہیں، بچہ ہی کوئی نہیں ان کا۔ ایسے لوگ بھی میں نے آپ لوگوں کے تجربے سے بھی یقیناً گزرے ہوں گے۔ جو اللہ پہ متوکل ہیں، جو اللہ پہ توکل رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی شان ہی بڑی انوکھی ہے۔ غریب ہونا اتنا بڑا جرم نہیں کہ تم اگر غریب ہو، تمہارے گھر میں اگر مال و متاع جمع نہیں ہے تو تم جناب اسلام کو چھوڑ دو، ایمان کو چھوڑ دو گے۔ یار غریب ہونا اگر تانا ہوتا نا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ کہتے کہ الفقر فخری، اور لوگوں بھوکا رہنا تو میرا فخر ہے، غربت کو پسند کرنا تو میرا فخر ہے۔ ہمارے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کو پسند کیا ہے۔ اور غریب ہونا تو اللہ کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ غریب کون ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسے نہیں وہ غریب ہے، یا جس کے پاس گھر کرایہ کا ہے وہ غریب ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جس کے بیٹیاں ہوں گی ہم سمجھتے ہیں یہ غریب ہے۔ ہمارے ہاں جو غریب کی ڈیفینیشن کی جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں اس کے پاس پیسے نہیں، کاروبار اپنا نہیں ہے، کرائے کے مکان پہ رہتا ہے، مکان اپنا نہیں، یہ غریب ہے۔ غریب وہ نہیں ہے۔ غریب اور مفلس وہ ہے جو دنیا سے بڑی نیکیاں اکٹھی کر کے لے کے جائے گا، بڑی نیکیاں ہوگی اس کے پاس، قیامت کا میدان ہوگا، اور قیامت کے میدان میں جناب والا اللہ کی عدالت لگے گی۔ یہ نیکیوں والے صاحب ادھر کھڑے ہوں گے، گناہ گار 2-4 ادھر کھڑے ہوں گے، اللہ کے سامنے معاملہ آ جائے گا، رب فرمائے گا ہاں بھائی، تو جو گناہ گار ہوں گے وہ کہیں گے یا اللہ کبھی اس نے گالی دی تھی ہمیں، کوئی کہے گا یا اللہ اس نے میرا حق کھایا تھا، یا اللہ اس نے مجھ سے قرضہ لیا تھا واپس نہیں کیا۔ رب فرمائے گا ہاں جی نیک صاحب تواڈے کول کی ہے؟ نیک صاحب دے کول نمازاں ہون گیاں، حج ہوئے گا، نیک صاحب دے کول زکوٰۃ ہوئے گی، نیک صاحب کول صدقہ خیرات ہوئے گا، نیک صاحب دے کول بڑیاں نیکیاں ہون گیاں۔ اللہ فرمائے گا پیسے ہے نے واپس دینے نے؟ آکھے گا نہیں یا اللہ۔ تو رب فرشتیاں نو آکھے گا ایدیاں نیکیاں جڑیاں نے نا وہ انہاں گناہ گاراں نو دے دیو۔ اے ہن وہ نیک صاحب جڑے نے غریب ہو رہے نے، رب دس رہا کہ غریب کون ہے، اللہ دے محبوب دس گئے غریب کون ہے۔ نیک صاحب دے کول بڑیاں نیکیاں دے پہاڑ سن،
जिन्हां दा हक मारिया सी रब फरमाएगा कुछ है इन्हां दा हक वापस लौटाइए, या अल्लाह कुछ नहीं। अल्लाह फरिश्तियां नूं आखेगा इहदियां नेकियां हुण इन्हां गुनाहगारां नूं दे छड्डो। उन्नी देर नूं होर 2-4 आ जाणगे, या अल्लाह असीं भी हाँ, साडा भी हक मारिया, सानू भी तंग कीता, सानू भी मारिया इन्हें, या अल्लाह इन्हें साडे ते भी जुल्म कीता, जुबान नाल, हथ नाल, दीगर मौके ते। रब फरमाएगा हाँ जी नेक साहब हुण की है तुहाडे कोल? या अल्लाह कख भी नहीं रह गया, कख भी नहीं रह गया। नमाज़ां दियां नेकियां भी गईयां, हज भी गया, ज़कात भी गई, सदकात व खैरात भी गए, नफल भी गए, तहज्जुद पढ़नी भी गई। अल्लाह पूछेगा नेक साहब हुण की है इन्हां नूं देना है? कख भी नहीं। रब फरिश्तियां नूं आखेगा इंज करो, ये नेक साहब हुण खाली हो गए ने, हुण वो जिहड़े गुनाहगार आए ने ना उन्हां दे गुनाह चुको ते नेक साहब दे नामा माल च लिख दिओ। है वो बंदा गरीब, असी एवें ही जनाब रोटी बड़ी सोहनी मिलती है, हाँ जी सवारी भी है, मकान भी है, यार रब दा शुक्र अदा करो कि अल्लाह करीम जल्ला जलालुहू सानू नमाज़ां दे बदले रोटी नहीं देंदा। अल्लाह सानू नमाज़ां दे बदले साह नहीं देंदा। रब ने तो नहीं ना आख्या नमाज पढ़ोगे तो रोटी मिलेगी, नमाज पढ़ोगे तो पानी मिलेगा, नमाज पढ़ोगे तो फिर जनाब तुहानू साह मिलेगा। वरना अगर ये मामला हुंदा तो दसो मैनू किन्ने को बंदे रह जाते। अल्लाह करीम तो इतना करीम है कि ख़ताएँ देखता भी है, अताएँ कम नहीं करता। समझ में ये नहीं आता वो इतना मेहरबान क्यों है। हमारी ख़ताएँ देखे जा रहा है वो, हमारे सारे अमाल उसके सामने। गरीब वो नहीं, गरीब वो है जो लोगों का हक खाएगा और दुनिया में नमाज, रोज़े, ज़कात, हज सारा कुछ लेके जाएगा। तो इसलिए हमें नहीं पता कि हमारे लिए करीबी रिश्तेदारों में से नफ़ा बख्श कौन है। अल्लाह फरमाता है तुम नहीं जानते। फ़रीज़तम मिनल्लाह, अल्लाह फरमाता है ये जो बातें तुम्हें बताई हैं ना वसीयत के मुतालिक, हिस्से जो बताए हैं ये अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ करदा हिस्से हैं, अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा हिस्से हैं। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह करीम सबसे ज़्यादा इल्म व हिकमत वाला है। अब आगे बीवी का हिस्सा बताया जा रहा है। वलकुम निस्फ़ु मा तरका अज़वाजुकुम इल्लम यकुल्लहुन्ना वलद। अब पहले है कि अगर बीवी फौत हो जाए तो फिर खामद के लिए कौन सा हिस्सा है? रब फरमाता है वलकुम निस्फ़ु, तुम्हारे लिए आधा है। बीवी फौत हो गई, ये हिस्सा उसने छोड़ा है, ठीक है। रब फरमाता है वलकुम निस्फ़ु, जो बीवी ने छोड़ा है। बीवी ने अगर किसी सहेलियों से कर्ज़ा लिया था, रिश्तेदारों से कर्ज़ा लिया था, कर्ज़ा पहले देना है। अगर वसीयत की हुई तो वसीयत पूरी करनी है। फिर जो बाकी बच गया उसमें से रब फरमाता है खामद के लिए वलकुम निस्फ़ु मा तरका अज़वाजुकुम, फिर खामदों के लिए उसमें से निस्फ़ है जो उनकी बीवियाँ छोड़ जाएं। इल्लम यकुल्लहुन्ना वलद, इस शर्त पर कि उन बीवियों की औलाद कोई ना हो। बे औलाद जोड़े होते हैं, ठीक है जी। अच्छा बीवी हो गई फौत, ना बेटी थी ना बेटा था ही कोई नहीं, और बीवी के अकाउंट में था 5 करोड़। अब बेटा बेटी थे ही कोई नहीं, तो रब फरमाता उसमें से आधा उसके खामद का है, बाकी आधा अब उसके अगर वालिदैन ज़िंदा हैं, बहन भाई ज़िंदा हैं तो उनमें तकसीम किया जाएगा। फ़इन कान लहुन्ना वलदुन, बस अगर हो तुम्हारी बीवियों की औलाद, फलकुमुर रुबु, फिर तुम्हें चौथा हिस्सा मिलना है। अगर बीवी के बच्चे हों तो फिर चौथा हिस्सा। अगर बीवी के बच्चे नहीं थे, बीवी फौत हो गई, तो जो उसका बचा है फिर उसका निस्फ़। मिम्मा तरकतुम इल्लम यकुल्लहुन्ना वलद। अच्छा जी, मिम्मा तरक फलकुमुर रुबु मिम्मा तरकना, उसके बाद जो उन्होंने छोड़ा, मिन बाद वसीयतिन यूसीना बिहा औ दैन। फिर यहाँ बात वही है, जो उन्होंने वसीयत की थी वो पूरी करने के बाद, उनका कर्ज़ा देने के बाद जो बचेगा उसमें से चौथा हिस्सा खामद को दिया जाएगा, बाकी उसकी औलाद को दिया जाएगा। अगर औलाद नहीं है तो सारे माल का आधा हिस्सा खामद को दिया जाएगा। अब
اگر خامد فوت ہو جائے تو بیوی کا کتنا حصہ ہوگا؟ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور اس بیوی کے لیے چوتھا حصہ ہے۔ کب؟ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر مرد کا بچہ کوئی نہ ہو، نہ بچہ ہے نہ بچی ہے، اور خامد فوت ہو گیا، خامد فوت ہوا، بچہ بچی کوئی نہیں، یہ بچا ہے، باقی وصیت بھی پوری کر دی، قرضہ بھی دے دیا، باقی یہ بچا ہے، تو اب کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، چوتھا حصہ۔ قرآن پاک آپ پڑھیں نا تو پھر اس کو کہتے ہیں ایک پاؤ، 5 رکوع کے بعد 4 رکوع کے بعد وہاں پہ لکھا ہوتا ہے الربع، ربع لکھا ہوتا ہے وہاں پہ، چوتھا حصہ۔ جہاں پہ نصف ہوتا ہے وہاں پہ النصف لکھا ہوتا ہے، اور جہاں پہ 3 حصے ہوتے ہیں وہاں پہ ثلاثہ لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ سمجھ لیا کریں اس سے تھوڑا سا۔ اچھا، تو قرآن کہتا ہے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور بیوی کے لیے، بیویوں کے لیے چوتھا حصہ ہے مما ترکتم، جو تم نے چھوڑا، إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اس شرط پر کہ تمہاری اولاد کوئی نہیں تھی، صرف بیوی تھی۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، پس اگر ہو بندے کی اولاد اور وہ فوت ہو گیا تو پھر کتنا حصہ بیوی کے لیے؟ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، پھر 8واں حصہ ہے۔ اگر بندے کی اولاد تھی اور بندہ فوت ہو گیا، پیچھے بیوی بچی اور بچے بچے، اب کیا کرنا ہے؟ اس کی وصیت پوری کر کے قرضہ دے کے جو باقی بچے گا اس میں سے 8واں حصہ بیوی کو دیا جائے گا، اس کے علاوہ جتنے باقی بچیں گے وہ سارے بچوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو بیویوں کے لیے 8واں حصہ، مما ترکتم من بعد وصیۃ توصون بها او دین، اس کے بعد جو تم نے چھوڑا ہے نا، اس چھوڑے میں سے ان کا 8واں حصہ کب؟ من بعد وصیۃ توصون، تمہاری وصیت پوری کرنے کے بعد، بہا او دین، اور بچے ہوئے مال میں سے تمہارا قرضہ ادا کرنے کے بعد اب جو باقی بچے گا اس میں سے چوتھا حصہ بیوی کا، 8واں حصہ بیوی کا اور باقی اولاد کا۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اب ایسے شخص کا بیان ہے یا ایسی خاتون کا بیان ہے جس کو شریعت نے، قرآن نے کہا ہے کلالتن، کلالہ، کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کا ماں باپ بھی کوئی نہ ہو، اولاد بھی کوئی نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ اب قرآن کہتا ہے وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اگر ہو مرد، یورث کلالتن او امرأۃن، مرد ہو یا عورت ہو، کلالہ یعنی عورت، اس کی اولاد بھی کوئی نہیں اور ماں باپ بھی کوئی نہیں۔ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کے لیے بھائی ہو اور بہن ہو، بھائی بہنیں تو ہیں لیکن اولاد بھی کوئی نہیں اور ماں باپ بھی کوئی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے لیے ہے فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسُ، عورت ہے اکیلی، ماں باپ اس کے کوئی نہیں، اولاد اس کی کوئی نہیں، یا مرد ہے اکیلا، ماں باپ اس کے کوئی نہیں، اولاد بھی اس کی کوئی نہیں، اس کی بہن ہے یا بھائی ہے، ان کو کیا ملے گا؟ قرآن کہتا ہے لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسُ، اگر ایک بھائی اور ایک بہن تھی پیچھے، ان کو ملے گا چھٹا چھٹا حصہ، دونوں کو 6 حصے ملیں گے۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اگر زیادہ بہن بھائی ہوں، یہ تو تھا نا ایک بہن بھائی ہو، اگر زیادہ ہوں، فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اگر اس سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاء، پس وہ شریک ہیں، فی الثلث من بعد وصیۃ یوصی بها او دین غیر مضار، غیر مضار کا معنی ہے اس کی وصیت کو نقصان پہنچائے بغیر۔ پھر ان کے لیے کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے پھر 3 حصے ہیں، پھر تیسرا حصہ ان کو آئے گا، 3 حصے ان میں تقسیم کیے جائیں گے اگر زیادہ ہو جائیں تو۔ وصیۃ من اللہ، یہ اب دیکھیے میں آپ کو ایک یہاں پہ فرق بھی بتا دوں، جتنے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا نا مسائل، ان میں اللہ فرماتا ہے من بعد وصیۃ توصون بها او دین، من بعد وصیۃ یوصین بها او دین، من بعد وصیۃ یوصی بها او دین، اس کے بعد جو مرنے والے نے وصیت کی تھی
اس کے بعد آپ نے کرنا ہے۔ وصیت اس جملے کو، اس عمل کو کہا گیا جو اس نے مرنے سے پہلے کوئی حکم جاری کیا تھا۔ اس کو کیا کہا ہے قرآن نے؟ سارے بولنا آپ نے، وصیت۔ اب اگلی آیت کا حصہ اس پہ بھی آپ نے توجہ کرنی ہے۔ یہ آیت نمبر 12 یہاں پہ ختم ہو رہی ہے، تو ہے وصیۃ من اللہ، یہ وصیت ہے اللہ کی طرف سے۔ اب لفظ ایک ہے، بولا دو پہ جا رہا ہے، بندوں کے لیے بھی وہی لفظ بولا جا رہا ہے، اللہ کے لیے بھی وہی لفظ بولا جا رہا ہے۔ وصیت، لفظ وصیت جو ہے بندوں کے لیے بھی وصیت، اللہ کے لیے بھی وصیت، لیکن جب بندوں کی طرف سے یہ لفظ آئے گا اس کا معنی تبدیل ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے اپنے اعزاء و اقربا کو اپنے مرنے سے پہلے اپنی جائیداد کے متعلق نصیحت کرنا یا کوئی حکم جاری کرنا۔ لیکن جب آئے گا نا اللہ کی طرف اس کی نسبت آئے گی لفظ وصیت کی، تو پھر معنی بنے گا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اس عمل کو اچھے طریقے سے سر انجام دو، پھر معنی ہی تبدیل ہو جانا ہے۔ یہ میں اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں، قرآن پاک میں بہت سارے ایسے لفظ ہیں، جیسے بشر میں بھی ہوں، بشر آپ بھی سارے ہیں۔ لفظ بشر کا اطلاق مجھ پہ بھی آتا ہے، لفظ بشر کا اطلاق یعنی لفظ بشر میرے اور آپ کے نبی پہ بھی بولا جاتا ہے۔ بولنے میں یہ لفظ برابر ہے، جس طرح یہ لفظ وصیت برابر ہے بولنے میں، پڑھنے میں، ٹھیک ہے جی۔ اب کاتب، لکھنے والا، قرآن کہتا ہے کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا۔ آپ سارے جانتے ہیں اللہ ہاتھوں سے پاک ہے، اللہ ہم جیسا تو نہیں نہ لکھتا۔ کاتب اللہ بھی ہے لیکن اللہ ہم جیسا نہیں لکھتا۔ اسی طرح بشر ہم بھی ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً بشر وہ بھی ہیں پر ہم جیسے نہیں ہیں۔ تو قرآن کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کے لیے لفظوں کو جب ذات اعلیٰ آئے گی نا، پھر لفظ کا معنی بھی تبدیل ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ یہاں پہ مکر کا لفظ جو ہے وہ آپ پڑھ رہے ہیں، کافروں کے لیے مکر پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی لکھا ہے اللہ کے لیے بھی آپ ویسے ہی مکر کہہ رہے ہیں، تو پھر تو آپ کا علم پتہ نہیں کہاں گیا۔ پھر تو علم پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے نا کہ وہ مکروا و مکر اللہ۔ قرآن کی آیت ہے 9ویں پارے میں بھی ہے، 3رے پارے میں بھی ہے کہ مکر کیا کافروں نے، اور بہت سارے ترجمہ کرنے والوں نے ساتھ ہی لکھ دیا مکر کیا اللہ نے۔ کافروں کو بھی لکھ دیا مکر کرنے والا، اللہ کو بھی لکھ دیا مکر کرنے والا۔ لیکن امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے لیے تو یہ لفظ نہ بولو خدا کے بندو، کافروں نے مکر کیا، مکرو، کافروں نے مکر کیا، مکر اللہ، قرآن نے یہاں پہ مکر کا لفظ بولا ہے، قرآن کے اندر آیا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا تدبیر۔ کافروں نے مکر کیا، اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ اور بہت سارے ترجمہ کرنے والوں نے لکھ دیا واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بڑی چال چلنے والا ہے، اللہ سب سے بڑا مکر کرنے والا ہے، نعوذ باللہ۔ مطلب وہ لفظوں کا ہیر پھیر ہے جس سے بندہ اللہ کی محبت کی آغوش میں چلا جاتا ہے یا اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور بردبار ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، حدیں کس کی ہیں؟ یہ بولے قرآن کے لفظ ہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ حدود حد کی جمع ہے، تلک یہ کون کون سی جو بیان کر دی گئی پیچھے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ ساتھ ہی فرمایا فَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ آپ کو سمجھ لگی کچھ کو نہیں لگی؟ پیچھے ہے یہ حدیں کس کی ہیں؟ صرف اللہ کی۔ اطاعت کے ساتھ ہی کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی۔ رب نے بتا دیا حدیں میں نے ہی مقرر کرنی ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ محبوب سے جدا ہو کے کی ہے، محبوب کو عطا کر کے ہی میں نے یہ حدیں مقرر کی ہیں۔
محبوب کے ذریعے کی ہیں. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے مشورہ کر کے کی ہے، یہ نہیں کہنا، یہ کبھی نہیں کہنا. اللہ کسی سے مشورہ نہیں کرتا. ہاں یہ ہے اللہ نے محبوب کو عطا کر کے یہ حدیں مقرر کی ہیں. فرمایا جو محبوب کو عطا کر کے میں نے حدیں مقرر کر دی ہیں نا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو جو ان حدوں کے قائم کرنے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اس کو جنتوں میں داخل کیا جائے گا. جنتوں میں، جنت نہیں، جنات، اس کو جنتوں میں داخل کیا جائے گا. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے ان جنتوں میں. وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی قائم کردہ حدوں کو برقرار رکھنا، ان پہ عمل کرنا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، آسی لفظ آپ لوگوں نے سنا ہے؟ آسی، عین کے ساتھ، عین الف آ سواد چھوٹی یہ آسی، اس کا مطلب ہوتا ہے گناہ گار، حد کو توڑنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا، بے لگام. ٹھیک ہے، تو رب فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے بے لگام ہوا، جو اللہ اور اس کے رسول کی قائم کردہ حدوں سے تجاوز کرے گا، جو نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور ان حدوں کو توڑے گا، تجاوز کر جائے گا، آگے گزر جائے گا، یدخلہ نارن خالدن فیہا، اس کو آگ میں داخل کیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور ان کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا. اچھا، یہ اتنی سخت وعید وراثت اور ترکہ کے احکامات بیان کرنے کے بعد آئی ہے. اب یہ ہمیں خوب سمجھ لینا چاہیے کہ ترکہ اور وراثت کے مسائل کتنے اہم ہیں.